دعویٰ بولا گیا جس کو سی ایم کے پی کے خود لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پولیس پر تشدد کیا ہے اور جس طریقے سے آپ کے سامنے سارا کچھ تھا، مجھے کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا 2 دن سے آپ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو دن میں بھی بتایا تھا کہ، اور ابھی آپ کو آئی جی پنجاب بھی ساتھ ہیں، آئی جی اسلام آباد بھی ساتھ ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لائیو فائر کیا گیا اور اس کے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹوٹل 564 لوگ ہیں جو اسلام آباد پولیس نے ریسٹ کیے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا 120 اغوانی ہیں، اور جو سب سے خوفناک چیز ہے اس میں 11 کے پی کے پولیس والے پکڑے گئے ہیں جو سول کپڑوں میں تھے، پسٹل تھی ان کے پاس سے، آنسو گیس کے شیل برآمد ہوئے ہیں، ماسک برآمد ہوئے ہیں، ان کے پاس سے ربڑ بلٹس برآمد ہوئی ہیں، سارا جو ہم سمجھ رہے تھے مظاہرین ہیں وہ کے پی کے پولیس والے تھے۔ ہم ایک ہائی لیول آلریڈی انکوائری شروع کر دی ہے انٹیریئر منسٹری نے کہ کس طریقے سے ایک پولیس جو ہے وہ ایز اے پروٹیسٹر میں شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پولیس والوں پہ اٹیک کرتی ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور یہ کس کی انسٹرکشن پہ ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس نے بھی انسٹرکشن دی ہے اور اس طرح پولیس کو یوز کیا ہے اس کے خلاف ہم سخت کارروائی کریں گے۔ ہم اپنی انکوائری کر کے پی ایم کو رپورٹ جمع کرائیں گے اور اس کے بعد جو ایکشن ہوگا وہ ہونا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مجھے ان سب کو افسوس اور دکھ کرنا ہے جو پچھلے 2 دن سے حسرت میں تھے کہ کوئی لاش مل جائے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے، چاہے وہ تجزیہ کار تھے جن کو تھا کہ کسی طریقے سے بس کوئی لاش گرے، اور وہاں پہ وہ جبکہ فائرنگ بھی ہو رہی تھی اور ہمارا اور سب کا امتحان تھا، پنجاب پولیس کا، اسلام آباد پولیس کا، رینجرز کا، آرمی کا، کہ ہم اس میں سے ساری چیز کو سچویشن کو اوائڈ کریں، لیکن مجھے ان سب کا افسوس کرنا ہے جن کی آج وہ ارمان جو تھے وہ پورے نہیں ہو سکے کہ ان کو کوئی ڈیڈ باڈی مل جائے۔ اور تجزیہ کار بھی آپ کے سامنے تھے کئی جو کہہ رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے کچھ ہو جائے، لیکن سب نے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور ایک ایک سچویشن کو دیکھ کے غور کر کے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ میں پہلے کیونکہ سب سے پہلی جو کلیشز شروع ہوئی وہ پنجاب پولیس کی شروع ہوئی پتھر گڑھ پہ، انہوں نے جس طرح سمجھداری سے ان سے لڑے اور جس طریقے سے، اور جب سچویشن ایسی بنی کہ جہاں پہ فائرنگ ان کا تھا کہ کس طرح فائر ہو جائے، انہوں نے نہیں کیا اور ان کے اوپر لائیو صبح بلٹس چلیں، ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب وہ بھی بتائیں گے سارا۔ اس کے بعد یہ سچویشن آئی ہمارے پاس 26 نمبر پر اور اس کے بعد آپ کے سامنے سارا تھا۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ سینٹورس تک اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بالکل علاقہ کلیئر ہے۔ ابھی ہم پورا ایک دفعہ اس پورے علاقے کو سرچ کر کے ایک دفعہ کلیئر کریں گے آج رات کو، تاکہ جو ہمارے اسلام آباد اور پنڈی کے شہریوں کو 2 دن سے اذیت کا شکار تھے وہ ہمارے شہری، جن کے لیے میں آپ سے بار بار معافی مانگتا ہوں، لیکن ان کو پھر کہوں گا کہ وہی لوگ ذمہ دار ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا۔ میری اور ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد زندگی کو روٹین پہ لائیں، اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ساری چیزیں کلیئر ہوں گی تو ہم صبح تک جب وہ اٹھیں گے تو ساری چیزیں ہم نارملائز کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں، بٹ ہمیں اس میں پولیس کی طرف سے کلیئرنس کی ضرورت ہے۔ ہمارے 31 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں جو اسلام آباد پولیس کے تھے، 75 پولیس والے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں پنجاب پولیس کے، ایک اسلام آباد کا پولیس والا اس ٹائم کریٹیکل ہے، اور میجورٹی پولیس والوں کی ہاسپٹل گئے ہیں بٹ مرم پٹی کے بعد نکل گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی زخمی ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں۔ تو پولیس نے مارے کھائی ہیں اور صرف پتھر کھایا ہے اس لیے کہ ہم نے بلٹ نہیں چلانا۔ بالکل ہم نے یہ پالیسی رکھی تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، اور اسی کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنا ہاتھ نرم رکھنا پڑا، نرم اس سینس میں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی جانی نقصان ہو۔ میں پھر کلیئر کروں گا، ان لوگوں کی بالکل کوشش تھی
کہ یہ کسی طرح جانی نقصان ہو. ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ کسی طرح ڈی چوک پہ پہنچ جائیں, ڈی چوک پہ پہنچ کے اس جگہ پر دھرنا دیں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں, جہاں پہ آپ 2 دن سے کھڑے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کہ اس جگہ پہ کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ بیٹھے, وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. لیفٹ رائٹ سے ہاتھ لگا کے جا کے کوئی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لینا, میں اس کو نہیں گنتا, لیکن ان کی خواہش یہ تھی اور ان کا یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے 17 تاریخ تک یہاں پہ رہیں. ایس سی او کانفرنس خراب ہو, ہمارے باقی جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں وہ خراب ہوں, اور یہ 2014 سے آپ کے سامنے ہے. ایک چیز بڑی کلیئر ہے, میں کم سخت بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بڑے دھیمے انداز میں بات کی جائے, لیکن جو بندہ اس ساری ایپیسوڈ میں انوالو ہوا ہے, چاہے وہ ہمارے پاس اریسٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, جس نے آرڈر کیا اس سے لے کے کارکن تک, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی, اور یہ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں نظر آئے گی. کیونکہ یہ تماشا نہیں لگ سکتا کہ آپ اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے اس پہ دھاوے بولیں, ہر دوسرے دن دھاوے بولیں, اس میں جو ملوث ہے انکلوڈنگ سی ایم کے پی کے, ان سب کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اب میں پہلے آئی جی اسلام آباد سے کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے صبح پنجاب پولیس پر لائیو فائرنگ ہوئی ہے, کس طریقے سے انہوں نے, اور کس طرح کے لوگ تھے جو وہاں پہ تھے. مختصر سی بات پہلے یہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. پنجاب پولیس کی یہ ذمہ داری تھی کہ پنجاب پولیس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک نیشنل کاز میں جو ایس سی او کی کانفرنس ہے, ملیشیا کے پرائم منسٹر کا وزٹ ہے, ہمارا اپنا کیپٹل ہے, ہماری سی ایم صاحبہ نے فوری طور پہ پولیس کو بھجوایا. ہم نے یہاں پہ 4300 بندے ہم نے کٹی پہاڑی پہ اور مختلف جگہوں پہ لگائے. 3800 بندے ہم نے اسلام آباد پولیس کے ساتھ مل کے پنڈی پولیس کے ساتھ لگائے. ہمارے اس وقت بھی 9 ڈی پی اوز الحمدللہ موٹر وے کو اور باقی جگہوں کو محفوظ بنا چکے ہیں. ہمارے ڈی اے جی ایلیٹ, ہمارے ڈی اے جی پیٹرولنگ اس وقت موجود ہیں. آر پی او بابر الپا صاحب یہاں ساتھ فائٹ کر رہے تھے اور الحمدللہ اس جگہ کو کلیئر کرایا. مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. اب ہم نے اس جگہ کو تقریباً 18 گھنٹے ہولڈ کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ لائیو فائر جو ہے, یہ آنسو گیس کے لانگ رینج شیل جو ہیں یہ آ رہے ہیں, اور وہ شیل جب پکڑے بھی گئے اور ہم نے دیکھا تو وہ پولیس کو ایشو ہوئے ہوتے ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہوتے. اور پھر بندے یہاں پہ اسلام آباد میں فائنلی گرفتار بھی ہوئے. الحمدللہ کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا. ہم نے اپنے سر پھڑوائے دوبارہ, ہم نے مارے کھائیں, لیکن الحمدللہ کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا. ہم بہت شکر گزار ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, انٹیریئر منسٹر کے, اور سب سے بڑھ کر رینجرز کے اور باقی تمام وردی والوں کے. پاکستان آرمی نے جس طرح ہمیں اس میں سپورٹ کیا, اور سب سے بڑھ کر یہ تمام وردی والے, جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ تمام وردی والے اس جھنڈے کے لیے دوبارہ اکٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان محفوظ تھا اور رہے گا انشاءاللہ. خیر, اب میرا صرف اس پہ یہ چیز ہے کہ چاہے وہ اسلام آباد پولیس ہے, چاہے وہ پنجاب پولیس ہے, چاہے وہ رینجرز ہیں, چاہے وہ آرمی ہے, سب نے جس صبر کے ساتھ یہ 2 دن اور جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے, میں ان سب کو کریڈٹ دوں گا. اور میں ایک چیز ضرور کہوں گا, اور ان سب سے میرا وعدہ ہے, ان سب کے زخمیوں سے میرا وعدہ ہے. مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک چیز انشور کرنی ہے کہ ان زخمیوں کا جنہوں نے یہ کیا ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کرنی ہے. تو ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سارے زخمیوں کو بھی, جو سارے آئی جی اسلام آباد خاص طور پہ ان نے خود فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہو کے لڑائی لڑی ہے, اور آپ کے سامنے 2 دن سے تھے. تو ہاں جی سر, سوال میں ایک تو یہ کہ کنفیوژن ہے, جو افغانیوں کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ افغانی بائی نیشن ہے یا بائی قوم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ افغانی بائی نیشن ہے جو نیشنل ہے وہاں کے. سر یہ بتائیے کہ علی امین گرناپور, کہاں پہ ہے سر؟ علی امین گرناپور کے حوالے سے سب سے زیادہ ابہام پایا جا رہا ہے, سر کہاں ہیں وہ؟ آپ بتا دیں. آپ سے پوچھیں گے. نہیں, آپ بتا دیں. سر یہ بتا دیجیے کہ ہم نے یہاں پہ سارا دن دیکھا, ظاہر ہے کل سے ہم ادھر موجود ہیں. پولیس کی جانب سے جب شیلنگ کی جاتی تھی تو دوسری جانب سے وہ شیلز اٹھا کے دوبارہ سے نہیں, وہ والے شیل نہیں آتے تھے ان کے پاس. یہ آپ کو لانگ رینج ٹیئر گیس تھی, وہ انہوں نے وہاں پہ بھی, اٹک پہ بھی استعمال کی, یہاں پہ بھی استعمال کی. وہ باقاعدہ آنسو گیس, ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے, ہم نے آنسو گیس کے شیل ریکور بھی کیے ہیں جو اریسٹ کیے بندے. تو سر سوال اس میں یہ تھا کہ ہمیں تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ اس جماعت میں پاکستان کے پڑھے لکھے ترین جو ہیں لوگ شامل ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے ریٹالیٹ کیا, 25 سے 30 افراد نے چائنا چوک کو یرغمال بنائے رکھا,
بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ ٹرینڈ ملیٹنٹس ہیں. وہ بالکل ٹرینڈ ملیٹنٹس ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ضرور تھے. ہمارے پاس کچھ تصویریں آ گئی ہیں، ہمیں ایک آدھا دن لگے گا، ہم ان کو ٹریس کریں گے، آپ کے سامنے لائیں گے. لیکن وہ باقاعدہ جو جتھے آئے ہوئے تھے ان کو باقاعدہ ٹرینڈ جتھے تھے، مسلح جتھے تھے. اور ہمیں پہلے شروع میں انفارمیشن تھی یا شروع میں تصویریں آئی تھی کہ یہ ویپن کے ساتھ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ویپن استعمال کیے. سخت کارروائی کریں گے، یہ بتائیے گا کہ وہ کارروائی اتنی سخت ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد کے شہری سکون سے رہ سکیں گے اور پنجاب بھی اوپن رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج آرڈر کر دیا ہے کہ 17 تک کوئی پروٹیسٹ اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا ہے. اگر کرنا ہے تو آپ اجازت لیں اور اس کے لیے کریں، اور 17 تک بالکل کوئی نہیں ہوگا. جو کارروائی ہے وہ بالکل سخت ہوگی. جو ایف آئی آرز ہم رجسٹر کر رہے ہیں ان کے اوپر قانون کے حساب سے ہم نے وکلا کو کنسلٹ کر کے سارا کر رہے ہیں تاکہ سخت سے سخت ان کو سزا ملے. وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ اسلام آباد پولیس نے رپورٹ بھی دی تھی کہ ان کے خلاف بغاوت کی دفعات کے تحت ہمارا ابھی میرے خیال میں کچھ آدھے گھنٹے میں فائنل ہو جائے گا. جو ڈرافٹ ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پہلی دفعہ ہوا اور صوبائی حکومت اس کی مشینری وفاق پہ حملہ آور ہوئی، اور اس وقت ہوئی کہ جب ایس سی او کے ہم تقریباً 30 سے 35 ممالک کے وفود کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ نارمل چیز نہیں تھی. میں نے آپ سے صبح بھی کل بھی بات کی. ان کا پلان یہ تھا کہ اس ٹائم یہاں بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہوتے. ان کا پلان یہ تھا کہ یہاں پہ 17 تاریخ تک ایسا میلہ لگاتے کہ یہاں پہ ایس سی او کانفرنس خراب ہوتی، کینسل ہوتی. ان کا خواہش یہ تھی کہ ڈیڈ باڈی 2 3 4 5 ملتی. اب انہوں نے بلٹ فائر کیا، ہم بھی کرتے. ان کی ہر وہ اسٹریٹجی ناکام ہوئی ہے. وہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے یہ آپ 2014 سے لے لیں، لیکن پچھلی دفعہ جو بھی جس نے کیا ہوگا ہم ان کے خلاف سخت جو اس میں شامل تھا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور ہم آپ کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شیئر ڈرافٹ کر لیں گے، جو ایف آئی آر ہوگی آپ کے ساتھ شیئر. 31 جمع 75 جمع 31 سروے جو ہے بحال ہو جائے گی، اور کیا ہم سمجھے کہ اب کے بعد احتجاج جو ختم ہو گیا ہے؟ میں پہلی بات میری خود خواہش ہے کہ میں اور ہم لوگ ایک دفعہ بس کلیئرنس ہو جائے، گھنٹوں میں موبائل سروس کھلے اور گھنٹوں میں موبائل سروس کھلے. صرف ہمیں ایک دفعہ کلیئرنس تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھول دیں گے. میں خود ایک ایک چیز کا فالو اپ کر رہا ہوں. اقدامات کے باوجود یہاں تک پہنچے کیسے؟ دیکھیں پھر میں یہ وہی جواب دوں گا کہ میرے پاس 2-3 آپشن تھیں. سر پہنچایا گیا؟ دیکھیں بہت 2-4 آپشن تھیں. جو ان کی خواہش تھی کہ جب بلٹ فائر ہوا ہے تو ہم بلٹ فائر کرتے. اب ان کو وہ چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنے گروپس کو توڑا. چھوٹی 2-2 4-4 گاڑیوں میں، ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، آپ کو وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے. 2-2 4-4 کی گاڑیوں کی فارم میں وہ نکلیں. 26 نمبر پہ کیونکہ ان سے آگے آیا نہیں جا رہا تھا. میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا وہ بھی کل ویڈیو شیئر کر لوں کہ کس طرح وہ لوگ وہاں سے واپس بھاگے. سارا کچھ ہوا. اس کے بعد انہوں نے 2-2 3-3 کر کے کہیں سے وہاں نکل گئے. 7 ڈفرینٹ پوائنٹوں سے وہ انٹر ہوئے. کچھ گلیوں میں انٹر ہوئے، ہمارے پاس وہ بھی فوٹیج موجود ہے. تو بیسکلی ان کی کوشش جب پتھر گڑھ پہ تھے وہاں پہ کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی پنجاب پولیس سے ایسی چیز ہو جائے، اس کے بعد 26 نمبر پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے وہ ان کا مقصد پورا ہو جائے. زخمی پولیس والوں کو سیاست یا سیاست کے طالب علم کے تحریک عدم اعتماد کے وقت جو سندھ ہاؤس تھا اس پر وفاقی پولیس جا رہی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے مذمت کی تھی کہ سندھ ہاؤس پر اٹیک ہے. یہ آج کشیدگی جو بے شک ہو یا وہاں پر کے پی کے ہاؤس میں کوئی بھی پناہ لے رہا ہو، ہم نے دیکھا کہ آئی جی اسلام آباد رینجرز کے ہمراہ گئے، دروازے توڑے، اندر تک گھسے، سی ایم کے وہ جو نیکسی ہے اس تک گئے. تو ایسی صورتحال کے بجائے اگر کچھ بہتر بیٹھ کر ان کے ساتھ ان لوگوں کو گرفتاری کے لیے کوئی اور راستہ نکالا جاتا کہ کے پی ہاؤس کے اندر، اس سے میسج ایک سیکنڈ میرا آپ سے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کی طرح بالکل ہونا چاہیے. اختلاف یہ ہے کہ ایک بندہ یا درجنوں بندے تشدد بھی کریں، توڑ پھوڑ بھی کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، اسٹیٹ کو انڈرمائن بھی کریں،
अपना हर चीज़ जत्थे के साथ हमला करें, उसके बाद हम कहें नहीं प्लीज़ हमारे से ज़रा प्लीज़ बात कर लो। मैं तो जब तक बैठा हूँ ये वाला काम नहीं होने देंगे कि जी प्लीज़ रिक्वेस्ट करके, हाँ अगर नॉर्मल वो कहते हमारे ये इश्यूज़ हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल हक में था, मैं खुद किसी के पास जाना पड़ता, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास मैं जाता, मैं कहता जी बातचीत कर लें। लेकिन अगर आप जत्था लेके आएँ, अटैक करें, उसके बाद 2 दिन तोड़ फोड़ करके यहाँ पहुँचे और उसके बाद आप मुझे कहो कि मुज़ाकरात करके उनको गिरफ्तार कर, एक सेकेंड आप एक सेकेंड, ये इस्लामाबाद टेरिटरी है और यहाँ पे अगर कोई आके कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करता है तो हमारा फर्ज है कि हम उसके खिलाफ एक्शन लें। वो मैं एक दफा डिस्कस करके करें। थैंक यू अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में धावा बोला गया।